السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں۔ میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں۔ شکریہ۔ اس کی سہیلی کا نام حمیدہ تھا۔ دستک دینے پر وہ دروازے پر آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے سامنے ایک مکمل منہدم وجود کھڑا ہے۔ کسی زمانے میں وہ بہت ہی خوبصورت عورت رہی ہوگی، مگر اب اس کی شکستگی دیدنی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا حزن و ملال طاری تھا کہ میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ماجدہ کو دیکھ کر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ اس نے اپنی اینک کا زاویہ درست کیا اور بولی، بڑے اچھے وقت پر آئی ہو ماجدہ، آؤ اندر آ جاؤ۔ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ یہ میرے بھائی جان ہیں اور یہ ان کے دوست ہیں۔ ماجدہ نے پہلے آبی کا اور پھر میرا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ حمیدہ ایک طرف ہٹی تو ہم تینوں اندر داخل ہو گئے۔ وہ ہمیں دائیں ہاتھ کے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کی ویرانی دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ مفلسی نے ہر شے کو اپنے بے رحم پنجوں میں دبوچ رکھا تھا۔ کمرے کے ایک حصے میں 2 جھلنگا سی چارپائیاں پڑی تھیں۔ دائیں ہاتھ پر 4 کرسیاں تھیں، مگر ان کا بھی یہ عالم تھا کہ ان پر بس کرسیاں ہونے کا الزام ہی تھا، ورنہ ان پر بیٹھنا ممکن نہ تھا۔ بائیں ہاتھ کونے میں پرانی وضع کی میز رکھی تھی، جس پر پھٹی پرانی کتابیں، کاپیاں، بچوں کے میلے کپڑے، چائے کی پیالیاں اور ایک پھٹا ہوا تکیہ اور ایک بے رنگ سا گلوب اور اسی قسم کی کئی اور چیزیں رکھی تھیں۔ حمیدہ اپنے گھر کی اس ویرانی پر شرمندہ نظر آتی تھی۔ اس نے چارپائیاں گھسیٹ کر کمرے کے وسط میں کر دی۔ تشریف رکھیں، مجھے افسوس ہے کہ… یہ کہہ کر وہ تیزی سے دوسرے کمرے میں جا گھسی۔ ادھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ماجدہ نے ہمارے چہروں پر پھیلتے تقدر کو دیکھا تو بولی، یہ بیچاری بہت ہی غریب عورت ہے جیلانی صاحب، پر دل کی بری نہیں ہے۔ آپ ادھر بیٹھیں، میں چائے کا انتظام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا برقع اتار کر اٹیچی کے اس پر پھیلا دیا۔ کوئی بات نہیں ماجدہ، شاید ہم اس عورت کے کچھ کام آ سکیں۔ بیٹھ جا یار آبی۔ آبی میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ حمیدہ کی غربت پر پریشان دکھائی دینے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تانتا بند گیا تھا۔ اسے حمیدہ کے گھر کی حالت نے بری طرح رلا دیا تھا۔ اچانک ماجدہ دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، وہ حمیدہ باجی کی بڑی بیٹی سخت بیمار ہے، اسے ٹائیفائیڈ نے بے حال کر رکھا ہے، اور اس کا چھوٹا بیٹا بھی بیمار ہے۔ اس کے سارے جسم پر آبلے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا بیماری ہے اسے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹیچی کیس کھولنے لگی۔ اچھا، جبھی وہ اتنی پریشان نظر آ رہی تھی؟ جی بھائی جان، اس بیچاری کے پاس تو زہر کھانے کو بھی پیسہ نہیں ہے۔ میں نے بریف کیس کھولا۔ آپ مجھ سے یہ پیسے لے جائیں ماجدہ۔ نہیں، میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا اٹیچی کیس اوٹ میں لیا اور پھر بند کر دیا۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو اس کے ہاتھ میں 100 کے بہت سے نوٹ تھے۔ میں ان دونوں بچوں کو ادھر کسی کلینک میں داخل کرواتی ہوں تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ آپ ایک ٹیکسی لا دیں ادھر۔ اسپتال کیوں نہیں لے جاتی انہیں؟ نہیں، سرکاری اسپتال بس ایسے ہی ہوتے ہیں اور انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں جا گھسی۔ آبی اٹھا اور ٹیکسی لانے کے لیے باہر نکل گیا۔ میں ماجدہ کے پیچھے دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ 11-12 سال کی لڑکی چارپائی پر پڑی ہے۔ اس کی آنکھیں اندر دھس چکی تھیں، رخساروں کی ہڈیاں بہت نمایاں تھیں، گال پچکے ہوئے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت دنوں سے بخار میں مبتلا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چارپائی پر 7-8 سال کا ایک بچہ لیٹا تھا۔ اس کے جسم کے آدھے حصے پر آبلے سے پڑے نظر آتے تھے جن سے پانی رس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس عذاب سے بچی ہوئی تھیں۔ اس کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ لڑکی کی پائنتی میں حمیدہ سر جھکا بیٹھی تھی اور غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ بہن آپ گھبرائیں مت، اللہ خیر کرے گا، ہم ان کا علاج کرائیں گے۔ باہر ٹیکسی رکنے کی آواز آئی تو ماجدہ بولی، انہیں ٹیکسی میں ڈال دے باجی، آپ اس چھوٹے بچے کو اٹھائیں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کا خود اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور باہر نکل گئی۔ حمیدہ نے لڑکے کو اٹھایا اور بڑی خجل سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے افسوس ہے بھائی صاحب، میں آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکی۔ آپ کے بھائی آپ کی خدمت کے لیے آ گئے ہیں بہن، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کا سارا غم بانٹ لیں گے۔ جائیں بچوں کا علاج کرائیں، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ میری یہ بات سن کر بلکنے لگی اور لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ اس کی وہ حالت دیکھ کر میری بھی آنکھیں بہہ نکلیں۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس عورت نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دائیں ہاتھ کے کھلے دروازے میں سے مجھے اس کا باورچی خانہ نظر آ رہا تھا اور اس کی ویرانی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہاں عرصے سے چولہا بجھا ہوا ہے۔ بد نصیبی نے خدا جانے کب سے اس گھر پر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ آبی ان کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے تمام گھر گھوم پھر کر دیکھ لیا۔ باورچی خانے میں کوئی چیز کھانے کے لیے موجود نہ تھی۔
وہ لوگ تیل کا چولہا استعمال کرتے تھے مگر گھر میں تیل کا قطرہ تک موجود نہ تھا۔ آٹے کا پیپا بھی خالی تھا اور نمک مرچ نام کی بھی کوئی شے وہاں نہیں تھی۔ گھر میں صرف 3 لحاف تھے اور وہ بھی اتنے میلے اور پھٹے ہوئے تھے کہ وہ موسم کی بلخیز سردی کا کسی بھی طرح مداوا نہیں کر سکتے تھے۔ آبی اور ماجدہ کو 2 گھنٹے بعد واپس آئے، مگر اس حال میں کہ جب وہ صحن میں داخل ہوئے تو چیزوں سے دونوں بری طرح لدے پھدے تھے۔ وہ اپنے ساتھ آٹا، گھی، گوشت، سبزیاں، پھل اور اس قسم کی بہت سی اور چیزیں لائے تھے تاکہ حمیدہ کے باورچی خانے کو آباد کر سکے۔ اے یار، یہ تیری گرل فرینڈ چولہا چوکا سنبھالے گی؟ کس اجاڑ پنڈی میں لا کر بٹھایا اس ماجدہ نے؟ آبی نے اپنا بوجھ زمین پر اتارتے ہوئے کہا، کبھی کبھی تھوڑی بہت غریب پروری بھی کر لیا کرے بھائی جان۔ ماجدہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پر یہ لڑکی ہے بڑی مالدار، بڑے پیسے خرچ کر دیے اس نے، پیچھے ایک ٹرک بھی کھڑا ہے، اس میں کیا لائی ہے یہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اتنے میں ایک لڑکا 6 لحافوں کا گٹھا سر پر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اے لڑکے، ادھر لے آ اس کمرے میں۔ ماجدہ نے اسے راستہ دکھایا۔ یہ پوچھو کیا نہیں لائی ہے؟ لوہے کی نئی چارپائیاں، فوم کے گدے، لحاف، بستر کی چادریں، دریاں، ایک ڈائننگ سیٹ، 6 کرسیاں، کراکری کا سامان، برتن بھانڈے، کوئی ایک چیز لائی ہے یہ؟ دولت لٹا دی اس نے تو آج۔ انہوں نے تو کمال ہی کر دیا یار، اتنی دولت کہاں سے آئی ان کے پاس؟ مجھے کیا پتا۔ آبی کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ماجدہ نے وہ تمام چیزیں کمرے میں رکھوائیں۔ ادھر آئیں جیلانی صاحب، اب یہ سب کچھ ترتیب سے لگوا دیں، تھوڑا بہت کام بھی کر لیا کریں، خواہ مخواہ موٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، پر وہ حمیدہ صاحبہ کہاں ہیں؟ ان کو میں ادھر آصف کلینک میں بٹھا کر آئی ہوں، دونوں بچے وہاں داخل کرا دیے، بس 2-4 دن میں بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ اچھا ہوا میں ادھر آ گیا، ورنہ تو سارا گھر ہی تباہ ہو گیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب ماجد علی خان صاحب، مگر اتنی ساری دولت آپ کو کہاں سے مل گئی؟ یہ قصہ کیا ہے حضور؟ کچھ پتہ تو چلے۔ سب کچھ بعد میں بتاؤں گی، پہلے چیزیں ڈھنگ سے رکھ دوں۔ یہ کہہ کر وہ کام میں لگ گئی۔ اس نے دونوں کمروں میں 6 نئے پلنگ بچھا دیے، ان پر نئی چادریں ڈالیں، پھر اس نے ڈائننگ ٹیبل ایک جگہ سجائی، دوسری طرف اس نے کرسیاں رکھی اور ان کے سامنے میز لگا دی۔ گھر کی تمام پھٹی پرانی چیزیں اٹھا کر اس نے صحن میں ڈال دیں۔ 1 گھنٹے تک وہ ہم دونوں کو ادھر ادھر بھگائے رہی۔ شام 8 بجے جب وہ کام سے فارغ ہوئی تو گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کر جب وہ ہمیں کھانا کھلا چکی تو بولی، جیلانی صاحب، میں آپ کے دوست آہو صاحب کے سیف پر ہاتھ صاف کر کے آئی ہوں، مجھے ذرا نوٹ گن دیں۔ یہ کہہ کر اس نے اٹیچی کیس کھولا اور اس میں سے نوٹوں کی گڈیوں کا ڈھیر نکال کر میز پر ڈال دیا۔ یہ اتنے سارے نوٹ؟ بیڑا غرق، ان کو لانے کو کس نے آپ سے کہا تھا؟ وہ تو ہمیں جان سے مار ڈالے گا آہو۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، ماجدہ نے بالکل ٹھیک کیا جیلانی، سیف کھلا پڑا تھا، اس میں سے نوٹ نکال لائی، تو کیا برا کیا اس نے؟ آبی خوش ہو کر گڈیاں قطار میں لگانے لگا۔ گنو تو صحیح ہے کتنا روپیہ ہے؟ میں نے ایک گڈی ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ارے یہ تو 1,20,000 روپے ہیں، اور 6,450 روپے میں خرچ کر کے آئی ہوں۔ ماجدہ نے اپنے پرس سے کچھ اور نوٹ نکال کر میز پر ڈالتے ہوئے کہا، اور کتنے نوٹ باقی تھے وہاں؟ میں نے صرف ایک ہی خانہ خالی کیا تھا، اس میں سے شیشی بھی ملی مجھے، ولایتی سینٹ ہے۔ ماجدہ نے اٹیچی کیس میں سے وہ شیشی نکال کر میز پر رکھ دی، جس کے ساتھ کی دوسری شیشی سروری خانم نے مجھ پر ہتھیار کے طور پر استعمال کی تھی۔ یہ خوشبو نہیں ہے ماجدہ، بڑی خطرناک گیس بھری ہے اس میں، یہ ایسی گیس ہے جو آدمی کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ وہاں کیوں رکھی تھی؟ مال کی حفاظت کے لیے۔ سروری نے اسے مجھ پر بھی استعمال کیا تھا، پر اللہ نے بچا لیا۔ اگر یہ ایسی خطرناک ہے تو میں اسے باہر پھینک دیتی ہوں۔ نہیں، اسے محفوظ رکھیں، شاید یہ کسی دن ہمارے کام آ جائے، سنبھال کر رکھ دیں اسے۔ ماجدہ نے میرے کہنے پر شیشی کو کپڑے میں لپیٹ کر اٹیچی گیس میں رکھ دیا۔ اس روپے کا کیا کرنا ہے اب؟ آبی نے پوچھا، آپ ہی بتائیں کیا کرنا چاہیے اس کا؟ ماجدہ نے نوٹ سمیٹ کر سامنے رکھ لیے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یار، ماجدہ نے تو ہمیں ایک اور چکر میں ڈال دیا، وہ آہو بہت ناراض ہوگا۔ ہاں، پیسے کا تو پتر ہے وہ، میرا خیال ہے روپیہ ماجدہ کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ وہ تو رہے گا، پر یہ کریں گی کیا؟ رکھیں گی کہاں سے؟ میری ماں نے تو مجھے ایک مکان خریدنی ادھر سمن آباد میں وہاں اپنا اسکول کھول لوں گی۔ ماجدہ نے اپنا منصوبہ ہمیں بتا دیا۔ ٹھیک ہے جناب، ہم کل ہی آپ کو ایک مکان خرید دیتے ہیں،
مگر رجسٹری آپ کے نام ہوگی؟ جی نہیں، مکان آپ کے لیے ہوگا تو رجسٹری بھی آپ ہی کے نام لکھی جائے گی، اتنی دریا دلی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ تو ٹھیک ہے، کل آپ مجھے کوئی ڈھنگ کا مکان لے دیں۔ ماجدہ خوش ہو گئی۔ مگر وہ آپ کے شوہر صاحب کا کیا بنے گا؟ وہ کل کو ادھر آ گیا تو کیا جواب دیں گی آپ؟ اپنے اس شوہر کی تو میں چھٹی کرا دوں گی، اس کا حق ہی کیا ہے میرے اوپر؟ تو بس ٹھیک ہے، بجوا دو اس کا باجا، ختم کرو اس قصے کو، جیلانی سے نکاح پڑھوا لو۔ میرا تو ان سے نکاح ہو چکا ہے، ہمیں اب کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں جیلانی صاحب؟ جی ہاں، میں بھی بس یہی کہنے والا تھا ماجدہ، یہ بوری اٹھا کر چلنے والی بات غلط ہے، اپنا سر تو ویسے ہی گروی رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب پھٹے پر چڑھ جاؤں۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے وداؤٹ ٹکٹ سفر کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کل کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہ آہو تو چکمہ دے کر چلا گیا ہم کو۔ پھٹے پر چڑھے آپ کے دشمن، میں کل جیل جا کر آسیہ سے ملاقات کروں گی، پھر دیکھیں گے کہ ہم اس کی رہائی کیسے کروا سکتے ہیں۔ آسیہ سے مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ بات اب صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ آبی نے کہا، تو تم ہی کو تدبیر سوچو، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ عدالت میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کیس ہم دوبارہ نہیں کھلوا سکتے، آہو بھی ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے، اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ کون سا راستہ؟ تمہارے پاس پیسے کتنے اس وقت؟ میرے پاس یہی کوئی 80-90 ہزار روپیہ ہوگا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، 20-30 ہزار روپیہ ساتھ اور رکھ لو۔ پر ہم جائیں گے کہاں؟ کچھ پتہ بھی تو چلے۔ بس تم اٹھ جاؤ، بیوی تم جیلانی کو 20 ہزار روپیہ اور دے دو۔ یہ لے، بے شک سارا ہی رکھ لے۔ ماجدہ نے بڑی فراخ دلی سے سامنے رکھی نوٹوں کی گڈیاں میری طرف سرکا دیں۔ آبی نے 10-10 ہزار کی 2 گڈیاں اٹھا کر مجھے دیں۔ یہ بریف کیس میں رکھو اور نکل چلو۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق مزید 20 ہزار روپیہ بریف کیس میں رکھا اور اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دیکھ بی بی، میرا خیال ہے ہم 12 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے ہم نہ آ سکے تو تمہیں یہیں رک کر ہمارا انتظار کرنا ہوگا، سمجھی؟ میرے گاؤں کا نام ہریکا ہے، یہ ادھر مناوا کے پاس ہے۔ اگر ہم نہ آ سکے اور کسی مصیبت میں پڑ گئے نا تو بھی تم ادھر ہی رہو گی، یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے گاؤں کا نام تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہماری کئی دنوں تک کوئی خبر نہ ملے تو تم میری ماں کے پاس ضرور چلی جانا، اسے پیسے کی ضرورت ہو تو اسے 5-10 ہزار روپے دے دینا، مگر ہمارا ٹھکانہ تمہاری واپسی تک یہی ہونا چاہیے۔ آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا، آخر آپ جا کہاں رہے ہیں؟ یہ میں واپس آ کر بتاؤں گا، چل بھائی۔ یہ کہہ کر آپ بھی مجھے کھینچتا ہوا باہر لے گئی۔ ماجدہ نے ہمارے پیچھے دروازہ بند کیا تو اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، وہ غالباً ہماری سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آبی نے سڑک پر پہنچ کر ایک ٹیکسی لی۔ چل بھائی، ہمیں ادھر جیل روڈ لے چل۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کر ٹیکسی کے اندر جا بیٹھا۔ ادھر کس کے پاس جائیں گے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ہم ڈاکٹر مس نفیسہ کے پاس جا رہے ہیں، زنانہ جیل کی انچارج ہے وہ۔ ہاں، یہ تجویز اچھی سوچی تم نے، آہو بھی کسی ایسے منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ میرے 2 ساتھیوں کو چھڑوا چکا ہے، وہ سالے 7-7 سال کے لیے اندر ہو گئے تھے، پر وہ ڈاکٹر وہاں سے تبدیل ہو چکا ہے، اس کی جگہ یہ نئی ڈاکٹرنی آئی ہے۔ تو ہم اس سے بات کیسے کریں گے؟ روپے میں بڑی طاقت ہوتی ہے جیلانی، تو دیکھتا رہے۔ جیل روڈ پہنچ کر ہم نے ٹیکسی چھوڑی۔ آبی کو جیل کے افسروں کی رہائش گاہوں کا اچھی طرح علم تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا بائیں ہاتھ کی سڑک پر لے گیا۔ کوٹھی کے سامنے پہنچ کر اس نے دروازے پر لگی نام اور نمبر کی تختی دیکھی۔ بالآخر ہم ڈاکٹر نفیسہ کی کوٹھی کے سامنے جا پہنچے۔ اپنے لباس کی تراش خراش سے ہم خاصے معزز آدمی نظر آتے تھے۔ ڈرنا اس میں اس بات سے تھا کہ وہ ڈاکٹر اگر بدک گئی اور ہم سے روپے کی پٹی اس کی آنکھوں پر نہ بن سکی تو سارا معاملہ الٹ ہو سکتا ہے۔ آبی نے گھنٹی پر انگلی رکھی اور کئی سیکنڈ تک ٹرن بجاتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آدمی لان سے گزرتا ہوا دروازے تک آیا۔ وہ ملازم نظر آتا تھا، اس کی عمر 45 کے لگ بھگ ہوگی۔ اس نے بڑے معتمانہ انداز میں ہماری آمد کا مقصد پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہو ہم جھنگ سے آئے ہیں۔ میرا نام چودھری اصغر علی ترانڈا ہے، ان سے کہو ہمیں ان سے بہت ضروری کام ہے۔ ملازم واپس چلا گیا۔ یہ ترانڈا کیا چیز ہے؟ ارے تو نہیں جانتا؟ ترانڈے کے جاگیردار تو مشہور لوگ ہوتے ہیں، بڑی عزت ہے ان کی ادھر ضلع جھنگ میں۔ تمہارا نام کا تجویز کیا تھا؟ تمہارا نام اکبر علی ترانڈا ہے اور تم میرے چھوٹے بھائی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد ملازم نے واپس آ کر دروازہ کھولا اور ہمیں لان میں سے گزار کر اندر لے گیا۔ ہمیں ڈاکٹر کے سجے سجا ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ بولا، ڈاکٹر صاحبہ کھانا کھا رہی ہیں، 10 منٹ تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔
کوئی بات نہیں، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ آپ کے لیے کافی لاؤں یا چائے؟ کافی لے آؤ، ہمیں کافی زیادہ پسند ہے۔ ملازم باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کافی لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نفیسہ 10 کے بجائے کوئی 25-30 منٹ بعد کمرے میں آئی، مگر اس طرح جیسے کوئی بجلی سے لہرا کر گرد و پیش کو منور کر دے۔ وہ جھریرے بدن کی سروقد عورت تھی۔ اس کی عمر کوئی 26-27 سال ہوگی۔ ہر قسم کی آرائش و زیبائش کی علائشوں سے پاک ہونے کے باوجود جب وہ اٹھلا کر چلتی تھی تو دلوں کو دھچکا سا لگتا تھا۔ اس کے بدن پر ساڑی نے اور قیامت ڈھا رکھی تھی۔ آبی اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اور میں بھی۔ معاف کیجیے گا چودھری صاحب، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ سے ملنے کی امید پر تو ہم 10 دن تک ایک ٹانگ پر کھڑے بھی رہ سکتے ہیں۔ تشریف رکھیے اور حکم کریں، کیا کام ہے آپ کو؟ حکم نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں۔ دراصل ہم ایک بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ فرمائیے۔ آپ بتائیں، انہیں چودھری صاحب آسیہ کے سلسلے میں ساری بات بتا دیں کہ وہ اس حال کو کیسے پہنچی ہے۔ آبی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے وہ تمام حالات ڈاکٹر کو بتا دیے جن سے گزر کر آسیہ جیل میں بند ہوئی تھی۔ نفیسہ بڑے اطمینان سے میری باتیں سنتی رہی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ آسیہ بالکل بے گناہ ہے۔ آپ سے رشتہ داری کیا ہے اس کی؟ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ہماری چچا زاد بہن ہے۔ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں اور اب اس کی ساری ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ مگر یہ سب کچھ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہم اس کی رہائی کے سلسلے میں آپ سے مدد کے طلبگار ہیں۔ وہ کس طرح؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو منہ مانگی رقم دے سکتے ہیں، 20-40 ہزار روپیہ، جتنی رقم آپ کہیں۔ آپ صرف اتنا کریں کہ اسے پاگل قرار دے دیں۔ ڈاکٹر نفیسہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمیں گھورنے لگی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں اپنی بہن کی رہائی اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ ہم پر یہ نوازش کر دیں، اس کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے گی۔ ہم آپ کو منہ مانگی رقم دیں گے۔ آبی نے زیادہ پرجوش لہجے میں کہا، اور پھر بے اختیار اٹھ کر اس نے ڈاکٹر کے پاؤں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ ہماری مدد کریں ڈاکٹر صاحب، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ میں ایسے 2-3 آدمیوں کو جانتا ہوں جن کو اسی جیل سے رہائی مل گئی تھی۔ آپ مجھے ان لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں جو اس سے پہلے ڈاکٹر نے رہا کروا دیے تھے؟ ان کے ناموں کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ہم کسی کا نام نہیں لیتے۔ آپ صرف ہماری بہن پر رحم کریں۔ اگر میں اسے پاگل ڈکلیئر کر دوں تو بھی اسے میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونا ہی پڑے گا۔ اس کا بندوبست بھی آپ کر سکتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسی دوا موجود ہے جس کا ٹیکہ لگانے سے آدمی عارضی طور پر پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ تو وہاں چالاک آدمی نظر آتے ہیں ترانڈا صاحب، مگر اس کو پاگل ثابت کر دینے کے بعد بھی اس کی رہائی ممکن نہ ہوگی۔ اسے ہم پاگل خانے کے خاص وارڈ میں بھیج دیں گے۔ آپ آگے کی فکر نہ کریں جناب، وہاں سے ہم اسے چھڑوا لیں گے، غائب کر دیں گے اسے وہاں سے۔ ہو سکتا ہے ہم اسے وہاں سے غائب ہی کروا دیں۔ ایسی صورت میں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، مگر مجھے کیا فائدہ ہوگا اس ڈرامے سے؟ ہم آپ کو منہ مانگی رقم دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ آپ مجھے 50,000 روپیہ دیں تو میں یہ رسک لے سکتی ہوں۔ میں نے بریف کیس اوٹ میں لے کر کھولا اور 50,000 کے نوٹ نکال کر ڈاکٹر کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس نے رقم اپنی طرف سمیٹی اور بولی، کتنے پیسے آئیں گے؟ پورے 50,000 ہیں۔ آبی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ نوٹ کھینچ کر اپنی طرف کیے اور 10-10 ہزار کی 2 گڈیاں اس کو دے کر بولا، یہ 20,000 روپے آپ ابھی رکھ لیں۔ یہ 30,000 ہم آپ کو اس روز دیں گے جس روز میڈیکل بورڈ کی طرف سے آسیہ کو پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے ترانڈا صاحب، آپ مجھ سے ٹھیک 1 ہفتے بعد ملیں، اسی وقت اسی جگہ۔ میں آپ کو میڈیکل بورڈ کے فیصلے کی نقل دے دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے 20,000 کے نوٹ بھی آبی کی طرف دھکیل دیے۔ اس کا نوکر رمزو کافی کے برتن اٹھانے آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نفیسہ نے کہا، یہ رقم آپ رمزو کو دے دیں۔ آبی نے 2 گڈیاں اٹھا کر رمزو کی طرف بڑھائیں۔ رمزو، یہ روپے رکھ لو۔ ہاں رمزو رکھ لو، میں تم سے صبح لے لوں گی۔ بہت بہتر بیگم صاحب۔ رمزو نے گڈیاں اٹھائیں اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گئی۔ ہم آپ کا احسان عمر بھر نہیں بھولیں گے ڈاکٹر صاحب، ہماری بہن کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے گی، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا ہم پر۔ احسان کہا، یہ تو سودے بازی ہے جناب، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ایسا فرماتے ہیں، ورنہ ہم تو بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم آسیہ صاحب کی کوٹھی پر ملاقات کر سکیں؟ جی نہیں، اس بات کا میں ذمہ نہیں لے سکتی، بس ہفتہ 10 دن کی بات ہے،
انتظار کر لیں، میرا خیال ہے ہمیں ناکامی نہیں ہوگی۔ تو پھر ہمیں اجازت دے جناب، ہم آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد آپ سے یہیں مل لیں گے۔ بہتر ہے، میں کل سے اپنا کام شروع کر دوں گی۔ اس سلسلے میں مجھے آسیہ کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، ظاہر ہے اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ اچھا، تو پھر آپ مجھے اپنی بہن کے نام میں خط لکھ دیں، میں اس کی بنا پر کل اس سے بات کروں گی۔ اسے معلوم تو ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ آپ کی اما پر ہو رہا ہے۔ یہ بہت عمدہ خیال ہے، کاغذ منگوائیے، میں اس کے نام آپ کو ایک رقعہ لکھ دیتا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کل خود اس سے مل لیں؟ کسی بات کا تحریر میں آنا ہمارے لیے بھی کسی بھی وقت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آبی نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو اور بھی اچھا ہے، آپ کل اس سے خود مل لیں یا کسی کو اس کے پاس بھیج دیں۔ اسے ذہنی طور پر اس مرحلے کے لیے تیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر وہ اچھی اداکاری کر سکے تو اسے ٹیکہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم کل اپنے عزیزہ کو اس کے پاس بھیج دیں گے، جیسا آپ کی مرضی، مگر کل اسے ساری بات آپ ضرور بتا دیں، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ ہم نے اسے اجازت لی اور اسی وقت وہاں سے باہر نکل آئے۔ سڑک پر پہنچتے ہی میں خوشی سے پاگل ہو گیا اور آبی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تو نے تو میری بڑی مشکل حل کر دی آبی، میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ او ابھی نہیں، ابھی سے اتنا خوش نہ ہو۔ آبی مجھے ساتھ لے کر سڑک پر نکلا اور پھر ٹیکسی میں بٹھا کر حمیدہ کے گھر لے گیا۔ ہماری غیر حاضری میں ماجدہ نے گھر کی صورت کو نکھارنے سنوارنے میں کچھ اور محنت کر لی تھی۔ دونوں کمروں میں اس نے اگربتیاں سلگا دی تھیں اور وہاں نئے بچھے پلنگ ایک نئی رات کی نئی نویلی خوشیوں کی نوید سناتے تھے۔ ماجدہ ہماری واپسی پر خوش ہو گئی۔ اس نے ہمارے لیے بڑے اہتمام سے قہوہ بنایا اور ان خوبصورت فرانسیسی پیالوں میں بھر کر ہمیں دیا جو وہ اسی دن خرید کر لائی تھی۔ وہ بہار کے تازہ جھونکے کی طرح اس گھر کے خزاں رسیدہ ماحول پر پھر گئی تھی اور چند ہی گھنٹوں میں اس نے اس کے کمروں اور صحن کے ہونٹوں پر جمی یاسیت و نحوست اور حسن و یاس کی ساری پپڑیاں اتار ڈالی تھیں۔ ہمیں قہوہ پلوانے کے بعد وہ ہمارے لیے تشتری میں رکھ کر ڈھیر سارے خشک میوے لے آئے۔ اس کے وجود سے خوشی کی کرنیں پھوٹتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ اس خریداری کے دوران خود کو بھی نہیں بھولی تھی۔ اپنے لیے عمدہ قسم کی 3 ساڑیاں بھی خرید کر لائی تھی۔ اس وقت وہ گلابی رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی جس نے اس کے سراپے کو اور زیادہ دلکش بنا دیا تھا۔ ہم ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ حمیدہ واپس نہیں آئے گی آج؟ آبی نے پوچھا۔ میرے دل میں یہ خدشہ جنم لے رہا تھا کہ آبی بھی ماجدہ کی طرف ملتفت ہو رہا ہے۔ اس کی نگاہیں عجیب سی تشنگی کا پتہ دیتی تھیں اور میں ڈرتا تھا کہ ماجدہ ہمارے درمیان وجہ تنازع نہ بن جائے، کیونکہ ماجدہ کا رویہ اس شمع کے سا تھا جو محفل میں موجود ہر شخص کو روشنی بخشتی ہے۔ جی نہیں، وہ بچوں کے پاس رہے گی آج کی رات اس گھر کے مالک آپ ہیں۔ جیلانی بھائی، میں تو چلا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، کہاں سلائیں گے آپ لوگ مجھے؟ ماجدہ کی آنکھوں میں شرارت لہرا گئی۔ ان سے پوچھیں، بستروں کی الاٹمنٹ یہی کریں گے؟ ہاں، یہ کمشنر بحالیات لگا ہوا ہے نا ادھر، وہ بتا بھائی میں کدھر لیٹوں؟ میرے سینے پر لیٹ جا یار، تیرے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ آبی کا چہرہ کھل اٹھا میرا جملہ سن کر۔ وہ مسکراتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ صبح جب ہم 7 بجے سو کر اٹھے تو میں نے دیکھا کہ آبی بستر پر موجود نہیں تھا۔ اس کی تمام چیزیں البتہ وہیں تھیں۔ ماجدہ نے پانی گرم کر دیا۔ نہا دھو کر جب میں ناشتے کی میز پر آیا تو آبی واپس آ گئی۔ حمیدہ اس کے ساتھ تھی۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ حمیدہ کے دونوں بچوں کی حالت بہت بہتر ہے اور ڈاکٹر ان کا علاج بڑی تندہی سے کر رہے تھے۔ آج اس کی حالت کافی بہتر نظر آتی تھی۔ ماجدہ اس کے لیے بھی 4 جوڑے خرید کر لائی تھی۔ اس نے اسی وقت اسے نہلوا دھلوا کر ایک نیا جوڑا پہنوا دیا۔ پھر اس نے مجھے الگ لے جا کر کہا کہ میں اسے 20,000 روپیہ دے دوں جو کل رات اس نے مجھے دیا تھا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے دوسرے کمرے میں لے جا کر اس کو وہ رقم واپس کر دی۔ ماجدہ نے 10,000 تو اپنے اٹیچی کیس میں رکھے اور 10,000 اس نے میرے سامنے حمیدہ کو دیتے ہوئے کہا، یہ لے باجی، یہ 10,000 روپیہ ہے، انہوں نے آپ کے لیے دیا ہے، اپنے خرچ کے لیے رکھ لیں۔ 10,000؟ یہ کیا کہتی ہو ماجدہ؟ میں یہ رقم واپس کیسے کروں گی؟ یہ میں آپ سے واپس لینے کے لیے نہیں دے رہی ہوں، یہ آپ کی بہن کے ہاتھ آپ کے بھائی کا ادنا سا نذرانہ ہے۔ یہ رقم رکھ لے بہن جی، آپ کو ضرورت پڑی تو ہم اور بھی لا دیں گے۔ یہ سامان بھی ماجدہ نے آپ کو خرید کر دیا ہے، یہ اس کی طرف سے آپ کے لیے حقیر سا تحفہ ہے۔ اسپتال میں بھی جتنا روپیہ خرچ ہوگا وہ بھی ہم ادا کر دیں گے، آپ بس خوش رہا کریں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے بھائی، میں تو بے آسرا ہو کر رہ گئی تھی، کئی دنوں سے میرے بچے بیمار ہیں، میری آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں رہا، آپ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئے۔
میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ نے نوکری کیوں چھوڑ دی؟ میری نظر کمزور ہو گئی ہے بھائی، اور سماعت بھی، اسی لیے مجھے نوکری چھوڑنی پڑی۔ اللہ کرم کرے گا بہن جی، بس اب آپ کوئی فکر نہ کریں۔ یہ سامان پسند آیا آپ کو؟ جی جی، میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ اس ماجدہ نے تو میرے گھر کی قسمت ہی بدل دی۔ اللہ اس کے بھاگا اور روشن کرے۔ ماجدہ نے آبی کے سامنے ناشتہ رکھا۔ حمیدہ نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا، وہ بھی وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ میز کے فارمیکا پر وہ بار بار ہاتھ پھیر کر اس کی چکناہٹ کو سرا رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے ماجدہ کی خریدی ہوئی ایک ایک چیز دیکھی اور اسے قدم قدم پر دعائیں دیتی رہی۔ چلیں باجی، اب ان دعاؤں کا ذکر ختم کریں، ادھر باورچی خانے میں جا کر بیٹھیں اور دوپہر کے کھانے کا بندوبست کریں۔ ماجدہ کو ہم ابھی ایک کام سے باہر بھیج رہے ہیں، ضروری کام ہے کچھ۔ حمیدہ فوراً ہی اٹھ کر باورچی خانے میں جا گھسی۔ اس کے اٹھتے ہی میں نے ماجدہ کو ساری صورتحال سمجھائی اور اسی وقت اسے آبی کے ساتھ آسیہ سے ملاقات کے لیے زنانہ جیل بھیج دیا۔ وہ گھر سے نکلے تو حمیدہ کے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ مجھے وہ گھر آسیہ سے ایسا لگتا تھا۔ کچھ دیر تک تو میں وہیں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا، مگر جب وہ سکوت ناقابل برداشت ہو گیا تو میں نے کرسی لے جا کر صحن میں رکھی اور وہاں بیٹھ کر دھوپ تاپنے لگا۔ رہ کر آسیہ کا چہرہ میرے تصور میں گھومنے لگتا تھا۔ میں صحن میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا جا رہا تھا۔ دھوپ سارے آنگن میں پھیل چکی تھی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے خوفناک چیخ ابھرتی سنائی دی۔ میں نے ادھر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ایک نوجوان عورت چادر میں لپٹی ہوئی دوسرے مکان کے باورچی خانے کی چھت پر سے حمیدہ کے کچے صحن میں گھاس پر کود گئی ہے۔ اس کے پیچھے ہی ایک آدمی بھی پاگلوں کی طرح صحن میں کودا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وہ نیچے گرا تو وہ عورت تیزی سے اٹھی اور پاگلوں کی طرح میری طرف لپکی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بدن کو بستر کی چادر سے ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، یہ مجھے قتل کر دے گا۔ ابھی وہ میرے پاس بھی نہ پہنچی تھی کہ وہ آدمی گندی گالیاں بکتا ہوا اس کی طرف شکرے کی طرح لپکا اور پلک جھپکتے مستقان پہنچا۔ میرے لیے سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ وہ خنجر سے اس کے برہنہ سینے پر وار کرنے کو ہی تھا کہ میں پورے قد سے اس پر جا پڑا اور اسے نیچے گرا کر میں نے وہ کلائی دبوچ لی جس میں اس نے خنجر تھام رکھا تھا۔ اس ظالم نے گرتے گرتے بھی اس عورت کو اپنی ٹانگوں میں یوں دبوچ لیا تھا کہ وہ ہل نہ سکتی تھی۔ وہ عورت بری طرح چیخ رہی تھی۔ میں نے اس آدمی کی کلائی مروڑ کر اس کے ہاتھ سے خنجر چھین کر پوری قوت سے اس کے منہ پر گھونسا رسید کر دیا۔ وہ خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس نے خنجر تو چھوڑ دیا مگر اس نے پھر بھی دونوں ہاتھوں سے میرے بال پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے اپنے بال اسی گرفت سے چھڑانے کے لیے اس کا نرخرا دبا دیا۔ حربہ کارگر رہا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تو اس نے میرے بال چھوڑ دیے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ منہ کھول کر مجھے کتے کی طرح پھاڑ کھانے کے لیے اوپر اٹھا۔ وہ عورت اب تک اس کی ٹانگوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بے پناہ قوت کو 2 سمتوں میں صرف کر رہا تھا اور یہ اس کی قوت ارادی کا کمال تھا کہ نہ وہ مجھ سے ہار مان رہا تھا اور نہ ہی وہ اس عورت کو چھوڑنے پر آمادہ تھا۔ اس نے پاگلوں کی طرح میرے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں دانتوں میں لے کر دبائیں تو میں ڈرا کہ کہیں وہ میری انگلیاں ہی نہ کاٹ دے۔ میں نے مجبوراً اس کی گدی پر ہاتھ ڈال کر اس کی رگ احساس پوری قوت سے دبا دی اور وہ فوراً ہی بے سدھ ہو کر جھول گیا۔ میں نے اس عورت کو اس کی ٹانگوں سے نکالا تو وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یہی کوئی 23-24 سال کی نازک اندام سی عورت تھی۔ لبوں پر اس نے گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ آنکھوں میں کاجل کے ڈورے تھے۔ وہ سر جھکائے میری طرف پیٹ موڑ کر یوں کھڑی تھی کہ نگاہیں اس کی اس آدمی پر جمی تھی جو اب بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ حمیدہ کو شاید کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابھی تک باورچی خانے سے باہر نہیں نکلی تھی جو ان کمروں کی دوسری طرف بنا تھا۔ کون ہے یہ آدمی؟ کیوں مارنا چاہتا تھا یہ آپ کو؟ یہ شوہر ہے میرا، مر تو نہیں گیا نا؟ اس نے دبی زبان میں کہا۔ چہرہ اب بھی اس کا میری طرف نہیں تھا۔ یہ آپ کا شوہر ہے؟ کمال ہے، پر فکر نہ کریں، یہ مرا نہیں ہے۔ آئیں ادھر کمرے میں، چلیں آئیں۔ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ میرے سینے میں اپنا منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ میں نے بڑی آہستگی سے اسے اپنے آپ سے الگ کیا اور ساتھ لے کر اگلے کمرے میں پہنچا۔ میں نے ماجدہ کے سلیپر اس کی طرف بڑھائے۔ وہ انہیں پاؤں میں پھنسا کر میرے سامنے بستر پر بیٹھ گئی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ روحی۔ کیوں مارنا چاہتا تھا یہ آپ کو؟ اس کا کیا نام ہے؟ اشفاق نام ہے، شوہر ہے میرا یہ۔ وہ تو آپ بتا ہی چکی ہیں، پر یہ خنجر لے کر آپ کے پیچھے کیوں دوڑا تھا؟ کیوں مارنا چاہتا تھا آپ کو؟ اگر میں نہ ہوتا نا تو اس نے ختم کر دیا ہوتا آپ کو اب تک۔ وہ کچھ نہ بولی۔ میں اٹھ کر کمرے کے دونوں دروازے بند کر کے آیا اور پھر اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ سرک کر پرے ہو گئی۔ مجھے بتائے روحی کیا معاملہ تھا؟
وہ دراصل میرے ایک کزن ہے جمال صاحب. کوئی 1 گھنٹہ پہلے وہ ہمارے گھر آئے تھے. اشفاق 7 بجے دفتر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، مگر آج وہ کچھ ہی دیر بعد واپس آ گئے. انہوں نے واپس آ کر مجھے جمال صاحب کے پاس بیٹھے دیکھ لیا. اس پر وہ مشتعل ہو گئے. جمال صاحب دوسرے دروازے سے بھاگ گئے تو میں اشفاق سے خوفزدہ ہو کر صحن میں نکل گئی، پر یہ چھرا لے کر میرے پیچھے دوڑے. میں ان سے اپنی جان بچانے کے لیے چھت کی طرف دوڑی تو یہ اوپر آ گئے. میں نے ان کے سر پر خون سوار دیکھا تو پاگلوں کی طرح ادھر کود گئی. اگر آپ وہاں نہ ہوتے تو یہ مجھے جان سے مار دیتے. ان کی شکی طبیعت ہمیں ایک نہ ایک دن ضرور تباہ کر دے گی. اب کہاں ہیں وہ؟ وہ بھی کہیں چھپے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے شوہر جب گھر سے نکل جاتا ہے تو آپ جمال صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرتی ہیں، یہی بات ہے نا؟ جی، وہ دراصل مجھے جمال صاحب سے بہت محبت ہے. میری منگنی انہی کے ساتھ ہوئی تھی، مگر پھر میرے ماں باپ نے میری شادی اشفاق صاحب سے کر دی. تو یہ محبت کا پرانا زخم ہے جس کی مرہم پٹی کے لیے جمال صاحب اس وقت آپ کے پاس آتے ہیں جب ڈاکٹر اشفاق وہاں موجود نہیں ہوتے. آپ میرے زخموں پر نمک تو نہ چھڑکیں. میں نمک نہیں چھڑک رہا. کہیں وہ اشفاق مر تو نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے وہ مر گئے ہوں. آپ کو بچانے کے لیے میں نے کوئی کسر تو نہیں اٹھا رکھی. آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کو کوئی زخم تو نہیں لگا؟ اگر وہ مر گئے تو آپ کے لیے اچھا ہی ہوگا. آپ جمال صاحب سے بڑے آرام سے شادی کر سکیں گی. نہیں جناب، میں جمال صاحب کے لیے اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتی. وہ تو ہو ہی گئی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کا شوہر آپ کو معاف کر دے گا؟ بس میری آنکھوں پر پٹی بن گئی تھی. مجھے جمال صاحب نے مجبور کر دیا تھا. کہاں کی رہنے والی ہیں؟ میرے ماں باپ ادھر ڈسکا میں رہتے ہیں. اور یہ اشفاق صاحب؟ وہ قلعہ دیدار سنگھ میں رہتے ہیں. یہاں کاروبار کے لیے آئے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ 3 سال. بچے؟ کوئی نہیں. کیوں؟ مجھے کیا پتا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اشفاق میں کوئی نقص ہے. گڈ. خاصی سمجھدار معلوم دیتی ہیں آپ. پلیز مجھے اس مصیبت سے چھڑا لیں. مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اشفاق مجھے قتل کر دیں گے. وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. پہلی بار اسے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا. پہلی بار اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار نمودار ہوئے. اب تک وہ واقعات کی تیزی میں تنکے کی طرح بہتی رہی تھی، مگر اب اس کے شعور کی لہروں پر بجلیاں کوننے لگیں اور ایک گمبھیر سی سنجیدگی اس کے چہرے سے حویدہ ہونے لگی تھی، اور وہ یوں سمجھنے لگی تھی کہ اگر میں نے اسے پناہ نہ دی تو وہ بھسم ہو کر رہ جائے گی.